السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ لیکن آج کل کے حالات میرے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، ان چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہو کیوں رہا ہے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی میرے سامنے کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے کہ جو مجھے ہمیشہ ہی بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے، اور جب میں پریشانی میں ہوتی ہوں تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، کچھ بہتر نہیں لگتا، اور کچھ بھی مجھ سے اچھا نہیں ہوتا۔ ہر چیز ہی مجھ سے غلط ہوتی جاتی ہے، ہر فیصلہ مجھ سے غلط ہوتا ہے، ہر چیز پہ میرے لیے نقصان ہی ہوتا ہے، ہر چیز میں خود کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی نقصان کر بیٹھتی ہوں، کوئی نہ کوئی بری چیز کر بیٹھتی ہوں۔ اب آپ لوگ خود ہی بتاؤ مجھے، میں نے 8-9 ماہ اتنی محنت کی ہے، اب جب مجھے محنت کا پھل ملنے والا ہے تب آ کے میں کیسے یوٹیوب چھوڑ سکتی ہوں، یا کیسے میں یوٹیوب کو ڈیلیٹ کر سکتی ہوں، کیسے میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر سکتی ہوں، کیسے میں ہر چیز سے پیچھے ہو سکتی ہوں، وہ بھی اس انسان کے لیے جو انسان ابھی تک میرا کچھ بنا ہی نہیں، نہ ہی اس سے میرا کوئی رشتہ ہے، نہ ہی کوئی تعلق ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بات کر رہی ہوں تو کر کس کی رہی ہوں، میں اپنی فیملی کی بات کر رہی ہوں، جو کہ مجھے آج کل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی تم صحیح راج آگتی رہتی ہو، لائیو کرتی رہتی ہو، ملتا جلتا تمہیں ہے کچھ نہیں ہے، تمہاری ویڈیو پہ اتنے تو ویوز ہی نہیں آتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تم بلا وجہ اتنی محنت کرتی ہو، یہ کرتی ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی، اس لیے تم جو ہے نا یہ چھوڑ دو اور اپنے اوپر دھیان دو۔ کیونکہ پہلے میری خالہ لوگوں کی طرف سے میرا رشتہ مانگا جا رہا تھا، جو کہ ہم نے پراپر انکار کر دیا ہر دفعہ ہی۔ چلو خیر، وہاں سے تو جان چھوٹی، دل کو سکون آیا کہ چلیں اب کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، تو دل جو ہے نا تھوڑا سا سکون میں تھا کہ اب مجھے کچھ ٹائم تو سکون سے نکالنے کو مل ہی جائے گا۔ بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی دوران ایک رشتہ ایسا بھی آ جائے گا جس پہ انکار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس پہ انکار کیا، اور وجہ بھی میں نے ان کو بتائی کہ میں کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی، اور کیوں ابھی مجھے اتنا جو ہے کہ وہ گیپ چاہیے، یا کیوں مجھے ابھی ان چیزوں میں نہیں پڑنا، کیونکہ یار میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں اپنا ایک نام بنانا چاہتی ہوں، میں ایک اپنا وجود بنانا چاہتی ہوں، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ یار میں جب بھی جو ہے نا کچھ اگر مجھے چاہیے ہو نا تو میں اپنے پیسوں سے لے سکوں، یا مجھے کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، مجھے اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہو نا تو مجھے کسی کو نہ کہنا پڑے، میں جو بھی کرنا چاہوں نا خود سے کر سکوں۔ لیکن میری فیملی مجھ پہ اتنا پریشر ڈال رہی ہے جتنا کوئی حساب نہیں ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، خود پہ دھیان دو، خود پہ دھیان دو، اور خود پہ دھیان دے کے اپنی حالت کو تھوڑا سدھارو، کیونکہ رشتے والوں نے آنا ہے اور آگے تمہیں جو ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ اگر ایسی حالت میں تمہیں دیکھیں گے تو کیا ہی سوچیں گے اور کیا ہی نہیں کریں گے۔ رشتہ بہت اچھا ہے اور وہ ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے۔ ابھی آپ لوگ خود ہی بتاؤ، میری اتنی ابھی ایج بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی جو ہے کہ میری عمر گزرتی جا رہی ہے، اور نہ ہی میں کہیں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، جو کہ میری فیملی کو اتنی جلدی پڑ گئی ہے میری شادی کروانے کی۔ ابھی میری ایج ہی کیا ہے، چھوٹی سی بچی تو ہوں میں، اور شادی کا کیا ہے، ایک نہ ایک دن تو ہونی ہے، لیکن جو ہے کہ بلا وجہ جو ہے کہ ابھی جو وقت آیا ہی نہیں ہے، اس وقت کے لیے مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے اس چیز کا سوچ کے نا بالکل ہی مائنڈ کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے میں نے سب سے لائیو پہ بولا تھا کہ پلیز آپ لوگ جا کے نا میری ویڈیوز بھی جو ہے کہ سرچ کیا کرو، میری ویڈیوز پہ بھی آیا کرو، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ آیا کرو گے، جیسے وہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ میری ویڈیو سے پہ اتنے ویوز تو آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا فائدہ مجھے چینل چلانے کا یا مجھے اتنی محنت کرنے کا، مجھے چینل ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اتنا اسٹرگل کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے اب آگے اگر میرا کچھ اچھا ہونے لگا ہے تو میرے موبائل نے میرے ساتھ چھوڑ دیا ہے، میرا موبائل میرا ساتھ نہیں دے رہا، موبائل نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، ٹھیک ہے، موبائل خراب ہو گیا ہے، خیر اس کا بھی کیا قصور ہے، اتنے ٹائم سے ایک ہی موبائل چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آخر ایک وہ بھی ایک مشین ہے، ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی آنی ہی تھی۔ خیر خرابی تو آگے گھر والوں کے ترلے منتے ڈال رہی ہوں کہ مجھے موبائل لے دے، میں نے اتنا ہی محنت کی ہے، اتنا اسٹرگل کیا ہے، میری ویڈیوز کچھ بہتر ہو جائیں گی تو سبھی آیا کریں گے میری ویڈیوز پہ، سبھی دیکھا کریں گے، لیکن میرے گھر والے اس چیز پہ ایگری ہو ہی نہیں رہے کہ ہم وہ مجھے موبائل لے کے دے، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تم چینل ڈیلیٹ کرو اور خود پہ دھیان دو، رات رات بھر یہ جاگنا ہمیں یہ مناسب نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ لائف پہ ہم لوگ آپ لوگوں کے
کے سامنے یا ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے کیسی ہوتی ہیں کیسی نہیں ہوتی وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ریالٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا یہ الگ چیز ہے۔ بہت بہت ڈسٹرب تھی میں، بہت تنگ تھی، بہت پریشان تھی، تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تھوڑا سا دکھ شیئر کر لوں۔ پلیز جا کے ویڈیوز پہ بھی جو ہے نا دھیان دے دیا کرو، اتنے ویوز آتے ہیں لائیو پہ، اتنے ویوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ سارے جا کے ویڈیوز پہ بھی دھیان دیا کرے نا تو مجھے کوئی بھی یہ کہنے والا نہ بنے کہ تم چینل ڈیلیٹ کرو، تم یہ محنت نہیں کرو گی۔ اور اوپر سے سب سے بڑی بات، مجھے اس انسان کا تانا دیا جا رہا ہے کہ جس سے ابھی تک میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے جی، جن کا رشتہ آیا ہے نا وہ بہت ڈیسنٹ فیملی ہے جی، وہ بہت اچھی فیملی ہے، وہ بہت اچھے گھر سے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جو کہ مینس کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسا مجھے لائف پارٹنر چاہیے نا سیم سارا کچھ اس کے پاس ہے، سارا کچھ ویسی ہی اس کی جو ہے کہ ہر چیز سمجھ لیں یار جیسی مجھے چاہیے نا ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بٹ اس کے باوجود میں نے انکار کیا تو گھر والوں کا ریئیکشن کچھ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے مجھ سے موبائل بھی لے لیا، دین انہوں نے مجھے بولا کہ تم آج کے بعد ویڈیوز نہیں بناؤ گی، کیونکہ وہ لڑکا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتا، دین اگر اس کو پتہ چل گیا کہ تم بھی سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہو یا یہ لائیو بیٹھتی ہو یا ویڈیوز بناتی ہو تو رشتہ اتنا اچھا ہاتھوں سے جا سکتا ہے، تو آج کے بعد تم ویڈیوز بنانا بند کر دو، تم آج کے بعد ویڈیوز نہیں بناؤ گی۔ دین چلے ترلے منتے ڈال کے جیسے بھی کر کے میں نے موبائل تو اپنا واپس حاصل کر لیا، لیکن اب مجھے جو ہے نا ویڈیوز بہت مشکل سے بنانی پڑتی ہیں، چوری چوری بنانی پڑتی ہیں، کیونکہ مجھے میرے گھر والے اب ویڈیوز بنانے نہیں دے رہے۔ اور رہی بات گولو مولو کی تو وہ بھی آج کل میرا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہی، ہر بات پہ وہ بھی آ کے میرے ساتھ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، حالانکہ پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پہ اتنی ڈال دی گئی ہے نا کہ میں تھک ہار جاؤں اور لائف کی طرف یا میں ویڈیوز کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہ دوں، بالکل بھی نہ ہوں اس طرف، اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ میں اس چیز کی طرف بالکل بھی نہ ہوں۔ ناشتہ کرنا ہے نا تو 12 بھی بج گئے ہیں نا مجھے سوتی ہوئی کو، تو مجھے ہی اٹھا کے بولنا ہے کہ بھائی ناشتہ بناؤ، خود سے کسی نے بھی نہیں ہمت کرنی کہ ہم ناشتہ بنا لیں اور خود بھی کر لیں اور اس کے لیے بھی بنا کے رکھ دیں۔ گھر کی صاف صفائی کرنی ہے تو وہ بھی میرا ہی ویٹ کیا جانا ہے کہ میں نے ہی کرنی ہے، اگر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو اتنی باتیں سنا کے نا میرا سر درد لگا دینا کہ بھائی میں نے لیٹ کام کیے ہیں یا میں نے سارا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بیڈ شیٹس چینج کرنی ہے تو میں نے کرنی ہے، کمرے صاف کرنے ہیں تو میں نے کرنے ہیں، رضا نے گن ڈال دیا ہے تو میں نے صاف نہیں کیا تو ہی قصور میرا ہے، مطلب گھر میں جو کچھ بھی ہونا ہے نا غلطی میری ہی ہونی ہے، سارا قصور وہ مجھ پہ ہی آنا ہے۔ رات کے 10 بج گئے ہیں، 12 بج گئے ہیں، کھانا نہیں بنا، کس نے بنانا ہے؟ میں نے ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی ذمہ داریاں مجھ پہ ڈال دی گئی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں کروں۔ ایک طرف سے تو دل اتنا میرا پریشان ہوتا ہے اور کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دوں سارا کچھ اور کر دوں رشتے کے لیے، ہاں، لیکن دوسری طرف میرا دل نہیں مانتا کہ اتنا محنت کی، اتنا اسٹرگل کیا، اتنا خود کو ذلیل کیا، ٹھیک ہے نا، اور اب آ کے جہاں بھی آ کے مجھے اب اپنی جو ہے نا کی ہوئی محنت کا پھل ملنے والا ہے وہاں پہ آ کے میں لائف چھوڑ دوں اور یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں ایک سائڈ پہ ہو جاؤں۔ میں کیسی ہو سکتی ہوں یار؟ مجھے بتایا بھی تو جائے نا، میں کیسے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں؟ کیسے میں جو ہے کہ بولوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کی بات مان کے شادی کر لیتی ہوں، چلی جاتی ہوں، ٹھیک ہے نا، آگے فیملی کیسی نکلتی ہے کیسی نہیں نکلتی، اکثر جو ہے نا پنجابی کی کہاوت ہے نا، پنجابی میں بولا جاتا ہے اکثر گورے رنگ دے دلاں دے کالے ہوندے آ، ٹھیک ہے نا، جو دیکھنے میں بہت چمکتے ہیں نا ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہی ہو، ٹھیک ہے نا، چمکتی ہوئی چیز ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آج میں ہاں کر کے چلی جاتی ہوں اس گھر سے، ہو جاتی ہے میری شادی، چلی جاتی ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا نہیں ہوتا یہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، میں ہوں پھر میری قسمت ہے اور میرا مقدر ہے اور میری ضلالت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے کیا کیا فیس کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا، اور یار وہ مجھے فیملی دیکھنے میں ہی اچھی نہیں لگتی تو میں کیسے بولوں کہ ہاں میں وہاں پہ شادی کر کے چلی جاؤں گی، یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے اگر تو میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ ساتھ دیا تو میں سمجھوں گی کہ آپ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا میں آگے بڑھوں یا میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے سب کو یہ فیس کروا سکوں کہ ہاں میں نے محنت کی تھی نا تو کسی وجہ سے کی تھی۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔